بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے سامعین کی خدمت میں کتاب عدل الہی کا 23واں حصہ پیش خدمت ہے۔ صفحہ نمبر 301 اور موضوع ہے مقدار یا معیار۔ گزشتہ بحث سے یہ پرلطف اور قابل توجہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بارگاہ الہی میں اعمال کی قدر و قیمت کا دار و مدار کیفیت اور معیار پر ہے، ان کی مقدار پر نہیں۔ اسی نکتے سے غفلت کی بنا پر بعض لوگوں نے اولیاء الہی کے نہایت عظیم الشان اعمال کو انسانی پیمانوں پر تولتے ہوئے جب نہایت قلیل پایا تو افسانہ تراشی شروع کر دی۔ مثال کے طور پر جب امیر المومنین علیہ السلام نے حالت رکوع میں اپنی انگشتری سائل کو دی جس پر آیت نازل ہوئی تو ایسے ہی حضرات نے کہا کہ اس کی قیمت شامات کے خراج کے برابر تھی، اور لوگوں کو باور کرانے کی خاطر اس بات کو روایت کی شکل دے ڈالی۔ ان حضرات کی نظر میں ایک معمولی انگوٹھی بخشنے کی خاطر قرآن کریم کی ایک عظیم الشان آیت کا نزول باعث حیرت تھا۔ اب کیونکہ یہ بات ان کی سمجھ سے بالاتر تھی، لہٰذا انہوں نے داستان تراشی کے ذریعے اس انگوٹھی کو مادی قدر و قیمت کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ انہوں نے یہ نہ سوچا کہ شام کی خراج کے برابر قیمت کی ایک انگوٹھی غربت و ناداری کے مارے ہوئے مدینے میں علی علیہ السلام کے ہاتھوں کی زینت نہیں بنے گی۔ بالفرض ایسی انگوٹھی اگر آپ کے ہاتھ میں ہوتی تو آپ اسے ایک ہی سائل کو نہ دیتے بلکہ اس ایسی گراں قیمت انگوٹھی سے سارے مدینے کو آباد کر دیتے اور شہر کے تمام ناداروں کے غربت سے چھٹکارا دلا دیتے۔ افسانہ تراشوں کی عقل اس نکتے کو درک نہ کر سکی کہ بارگاہ الہی میں عظیم عمل مادی پیمانوں کے ذریعے نہیں تولا جاتا۔ گویا ان لوگوں کے گمان کے مطابق انگوٹھی کی بھاری قیمت نے خدا کو معاذ اللہ مرعوب کر کے اسے داد و تحسین دینے پر مجبور کر دیا کہ کیا کہنے علی کے کتنا بڑا کام کیا۔ اب نہ جانے جو کہ ان روٹیوں کے بارے میں ان سطحی اور تنگ نظر حضرات کا کیا خیال ہے جنہیں امیر المومنین اور آپ کے گھر والوں نے راہ خدا میں دے دیا اور جن کی شان میں سورہ حل عطا نازل ہوئی۔ اس کے بارے میں بھی یقیناً یہی کہیں گے کہ ان نانے جویں کا آٹا جو کا نہ تھا بلکہ سونے کے برادے کا تھا۔ جی نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ علی اور ان کے گھر والوں علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کی اہمیت ہمارے مد نظر مادی پیمانوں کے مطابق نہیں، ان کے عمل کی اہمیت یہ ہے کہ ان کا عمل طاہر اور خالصتاً خدا کے لیے تھا۔ اخلاص کی اس حد پر تھا کہ جو ہمارے خیال و تصور سے بھی ماوراء ہے، ایسا اخلاص جو ملکوت اعلیٰ میں منعکس و منتبع ہوا، اور اس کا رد عمل خداوند تعالیٰ کی تحسین و تمجید کی صورت میں ظاہر ہوا، اور بقول فرید الدین عطار نیشاپوری کہ جن کے شعر کا یہ ترجمہ ہے کہ اس کی سنان نیزہ کی تعریف اس دنیا سے آگے جا چکی ہے اور اس کے سہ نان 3 روٹیوں کی تعریف اس دنیا سے بھی آگے جا چکی ہے۔ ان کے عمل کی اہمیت قرآن کریم کی آیت سے سمجھ میں آتی ہے، سورہ دہر آیت نمبر 9 کہ ہم صرف خدا کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ تو شکر گزاری کے طالب ہیں اور نہ ہی صلے کے۔ مذکورہ بالا آیت کریمہ در حقیقت ان ہستیوں کے باطن میں مخفی وہ آواز تھی جسے خدا نے فاش کر دیا، یعنی اس ایثار اور قربانی کے ذریعے ان ہستیوں نے خدا سے خدا کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگا۔ قرآن کریم نے کفار کے اعمال کو بے وقعت اور جھوٹے سراب کی مانند اسی لیے قرار دیا ہے کہ ان کے اعمال کے ظاہری خد و خال تو نہایت خوشنما و دل فریب ہوتے ہیں، لیکن گھٹیا مادی و ذاتی مقاصد کے تحت انجام پانے کی بنا پر خدا کے لیے نہیں ہوتے، اور اسی لیے ان کا ملکوت میں کوئی مقام نہیں ہوتا۔ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ نے مکہ مکرمہ تک ایک نہر کھدوائی ہے جس سے آج تک حجاج کرام فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کام کے ظاہری خد و خال نہایت نیک اور عمدہ ہیں۔ یہ نہر زبیدہ کی کوششوں سے طائف اور مکے کے درمیان سنگلاخ زمینوں سے ہوتی ہوئی مکے کی بے آب و گیا زمین تک پہنچی، اور تقریباً 12 صدیوں سے جگر سوختہ و تشنہ لب حجاج کرام اس سے سیراب ہو رہے ہیں۔ ملکی نقطۂ نگاہ سے یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن ملکوتی لحاظ سے کیا کہیے گا
کیا ملائکہ بھی ہماری طرح اعمال کا حساب کتاب کرتے ہیں؟ کیا اس کام کی ظاہری کمیت اور مقدار کی چکا چوند ان کی آنکھوں کو بھی چندھیا دیتی ہے؟ ہرگز نہیں، ملائکہ کا کچھ اور انداز ہے۔ ملائکہ الہی پیمانوں کے ذریعے عمل کی دیگر ابعاد کی بھی پیمائش کرتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ زبیدہ نے اس کام کے اخراجات کو کہاں سے پورا کیا۔ زبیدہ ہارون الرشید نامی ایک ایسے ظالم و جابر شخص کی بیوی تھی جس کے قبضے میں بیت المال مسلمین تھا۔ اپنی ہوا و ہوس کے مطابق عمل کرتا تھا۔ زبیدہ کی اپنی ذاتی دولت نہ تھی، اس نے اپنے ذاتی اموال کو اس عمل خیر میں نہیں لگایا تھا، لوگوں کے مال کو انہی پر خرچ کر دیا تھا۔ اپنی ہم منصب اور ہم پلہ دیگر عورتوں سے زبیدہ کا فرق یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کے اموال کو اپنی ذاتی خواہشات کی تسکین کے لیے خرچ کیا، لیکن زبیدہ نے لوگوں کے اموال کے کچھ حصے کو ایک عمومی فلاحی کام میں خرچ کیا۔ مزید برآں زبیدہ کا مقصد اور ہدف کیا تھا؟ کیا وہ اپنا نام تاریخ میں درج کروانا چاہتی تھی یا واقعی رضائے الہی اس کے پیش نظر تھی؟ ان تمام امور کو خدا ہی جانتا ہے اور بس۔ یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ کسی نے زبیدہ کو خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا کہ اس نہر کے کھدوانے کے عوض خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ جواب دیا، سارا کا سارا ثواب اس نہر پر خرچ ہونے والے اموال کے اصلی مالکوں کو دے دیا۔ مسجد بہلول، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مسجد تعمیر کر رہے تھے کہ وہاں سے بہلول کا گزر ہوا، رک کر پوچھا کیا کر رہے ہو؟ جواب دیا مسجد بنا رہے ہیں۔ پوچھا کس لیے؟ جواب دیا کس لیے کیا مطلب؟ رضائے الہی کے لیے۔ بہلول نے چاہا کہ مسجد کے بانیوں کو خود ان کے خلوص نیت سے آگاہ کریں، چھپ کر کہلا بھیجا کہ پتھر تراش کر اس پر مسجد بہلول کندہ کر دو۔ رات کو جا کر مسجد کے دروازے پر اس پتھر کو نصب کر دیا۔ صبح کو مسجد کے بانی آئے اور دروازے پر مسجد بہلول لکھا ہوا دیکھ کر بگڑ گئے۔ بہلول کو ڈھونڈا اور انہیں پیٹنا شروع کر دیا کہ ہاں، یہ دوسروں کی زحمت کو اپنے نام کیوں کرواتے ہو؟ یہ سن کر بہلول نے کہا، تم لوگوں نے تو کہا تھا کہ مسجد خدا کے لیے بنا رہے ہو۔ چلو، لوگ اس پتھر کو دیکھ کر غلطی سے یہ سمجھیں گے کہ میں نے مسجد بنائی ہے، خدا تو غلطی نہیں کرے گا۔ ایسے ہی کتنے بڑے بڑے کام ہیں جو ہماری نظر میں بڑے ہیں لیکن بارگاہ الہی میں یکسر ہیچ و پوچ ہیں۔ کتنی ہی عظیم عبادت گاہوں، مساجد، مزارات، ہسپتالوں، پلوں، کاروان سراؤں اور مدرسوں کے بانیوں کا یہی حال ہو۔ بہرحال واللہ عالم بالصواب۔ خدا اور آخرت پر ایمان۔ دنیا کا آخرت سے وہی تعلق ہے جو روح کا بدن سے ہے، یعنی ان میں سے ایک عالم ظاہر ہے تو دوسرا عالم باطن۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے سے یکسر لا تعلق اور منقطع ہوں۔ عالم دنیا اور عالم آخرت یا بالفاظ دیگر ملک و ملکوت سکے کے دو رخ یا کتاب کے ورق کی طرح ہیں جس کے دونوں طرف دو صفحے ہیں۔ یہی دنیاوی زمین اپنے ملکوتی چہرے کے ساتھ عالم آخرت میں سامنے آئے گی۔ دنیا کے نباتات و جمادات بھی اپنے ملکوتی چہرے کے ساتھ عالم آخرت میں نمودار ہوں گے۔ عالم آخرت در حقیقت دنیا کا ملکوتی و غیبی چہرہ ہے۔ کسی عمل کے عالم ملکوت میں نیک خد و خال پانے اور مقام علیین تک پہنچنے کی شرط یہ ہے کہ اسے خدا پر توجہ اور ملکوت الہی تک پرواز کی خاطر انجام دیا جائے۔ اگر کوئی قیامت پر اعتقاد نہ رکھے اور خدا سے بھی غافل ہو تو اس کا عمل ملکوتی خد و خال حاصل نہیں کر سکتا، یا یوں کہیے کہ علیین تک اس کا ارتقاء ممکن نہیں۔ عمل کے زمینی خد و خال اور اس کا ظاہری خاکہ عمل کا ملکی چہرہ اور آسمانی خد و خال اس کا ملکوتی چہرہ ہیں۔ جب تک کوئی عمل نیک نیت، عقیدے اور ایمان کے ذریعے نورانیت و جلا کو حاصل نہیں کرتا، اس وقت تک ملکوت اعلیٰ پر اس کی رسائی ممکن نہیں۔ زیرو عمل ہی ملکوت اعلیٰ تک پہنچ سکتا ہے اور ملکوت و عالم آخرت میں مرتب ہونے والے نیک اثرات ہی عمل کی روح ہیں۔ قرآن کریم کا یہ فرمان کس قدر دل نشین ہے۔ سورہ فاطر، ترجمہ
پاک گفتار اس کی جانب بلندی کی منزلیں طے کرتی ہے اور عمل صالح اسے اوپر لے کر جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر دو طرح سے کی جا سکتی ہے اور یہ دونوں کتب تفاسیر میں ملتی ہیں۔ پہلی تفسیر تو یہ کہ شائستہ اور اعلیٰ کردار نیک گفتار اور پاک و صاف اعتقاد کو ارتقاء و بلندی کی جانب لے جاتا ہے، اور دوسری تفسیر یہ کہ نیک گفتار اور پاک و صاف اعتقاد شائستہ و اعلیٰ کردار کو ارتقاء و بلندی بخشتا ہے۔ بطور مجموعی یہ دونوں تفسیریں، البتہ یہ دونوں تفسیریں صحیح ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ آیت کا مقصد و مطلب یہ دونوں ہی ہوں۔ اس اصول کو بیان کر رہی ہیں کہ ہر نیک عمل ایمان کو مزید عمیق اور پختہ کرتے ہوئے اسے بالاتر درجات کی جانب ارتقاء بخشتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ نقطہ اسلامی تعلیمات کے مسلمہ اصول میں سے ہے۔ سردست آیت کریمہ کی مؤخر الذکر تفسیر کو ہم بطور دلیل پیش کر رہے ہیں، اگرچہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہماری نظر میں کوئی حرج نہیں کہ آیت کریمہ بیک وقت مذکورہ بالا دونوں معنی کی جانب اشارہ کرے۔ یہ خیال قطعاً غلط ہے کہ خدا و قیامت کے منکروں کے اعمال خدا کی جانب پرواز کرتے ہوئے علیینی قد و قال حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ اطلاع دی جائے کہ فلاں شخص نے تہران کی شمالی شاہراہ کے راستے تہران سے باہر نکلتے ہوئے اپنے سفر کو شروع کیا ہے جو چند دن تک جاری رہے گا، تو ہمیں اس بات کی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ قم، اصفہان یا شیراز پہنچے گا۔ اگر کوئی ایسا سوچے بھی تو ہم اس پر ہنستے ہوئے یہی کہیں گے کہ اگر اسے قم، اصفہان یا شیراز جانا ہی تھا تو اسے تہران کی جنوبی شاہراہ کے ذریعے تہران سے باہر نکل کر اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہیے تھا۔ ناممکن ہے کوئی ترکستان کی جانب سفر کرتے ہوئے خانہ کعبہ پہنچ جائے۔ شیخ سعدی نے کے ایک شعر کی جانب اشارہ ہے۔ یہ جنت و جہنم در حقیقت انسان کے معنوی اور روحانی سفر کی منزل اور اس کا نقطۂ اختتام ہے۔ عالم آخرت میں ہر شخص اپنے طے کردہ راستے کے نقطۂ اختتام تک پہنچ جائے گا۔ کوئی اعلیٰ و عرفہ مقام پر ہوگا تو کوئی ادنیٰ و اسفل مقام پر، کوئی اعلیٰ علیین پر ہے تو کوئی اسفل سافلین پر۔ سورہ مطففین کی آیت نمبر 18 ہے کہ اِنَّ کتاب الابرار لفی علیین اِنَّ کتاب الفجار لفی سجین۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ انسان کسی منزل کی جانب سفر نہ کرے یا اس منزل کی مخالف سمت سفر کرنے کے باوجود اس منزل تک پہنچ جائے۔ علیین تک رسائی علیین کے قصد و ارادے سے روحانی سفر کے آغاز پر ہی موقوف ہے، اور وہاں تک رسائی کا قصد و ارادہ ایک طرف ایمان و معرفت پر تو دوسری جانب تسلیم و تمکین پر موقوف ہے۔ اب جو انسان ایسی منزل مقصود پر عقیدہ ہی نہ رکھتا ہو یا صاحب تسلیم و تمکین نہ ہو، اور ایک جملے میں یوں کہیے کہ اس منزل مقصود کا مشتاق و دلدادہ نہ ہو اور وہاں تک پہنچنے کے لیے رتی برابر بھی تگ و دو نہ کرنا چاہتا ہو، تو پھر ایسے شخص کے بارے میں متعلقہ منزل تک پہنچنے کی امید کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ بلا شبہ ہر راستہ اپنی متعلقہ منزل تک ہی لے جا سکتا ہے، اور جس راستے کی منزل مقصود خدا نہیں وہ خدا تک نہیں لے جا سکتا۔ قرآن کریم کا فرمان ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18 اور 19 میں، ترجمہ: جو شخص صرف زودرس دنیا ہی کا طالب ہو، ہم اسے اپنی مرضی کے مطابق دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے لیے جہنم کو قرار دیتے ہیں جس میں وہ راندہ درگاہ اور مذموم ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو طالب آخرت ہو اور اس کے لیے کما حق کوشش کرے اور مومن ہو تو ان لوگوں کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی۔ یعنی اگر کسی کی سوچ دنیا سے آگے نہ جاتی ہو اور اس دنیا میں کوئی اعلیٰ و رفع مقصد بھی نہ رکھتا ہو تو محال ہے کہ وہ آخرت میں کسی عمدہ اور نیک مقام تک پہنچ سکے۔ لیکن ہمارے لطف و کرم اور مقام ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسے اس کے مطلوبہ دنیاوی ہدف ہی میں سے کچھ نہ کچھ عطا کر دیں۔
یہاں ایک نقطہ قابل توجہ ہے، عالم دنیا عالم طبیعت و مادہ ہے، عالم علل و اسباب ہے، دنیاوی علل و اسباب ایک باہمی جنگ و مزاحمت میں مصروف ہیں۔ اس دنیا میں قصر، جس کو پہلے صفحات میں جس کی وضاحت کی جا چکی ہے، اس دنیا میں قصر بھی ہے، لہٰذا دنیا کو ہدف و مقصد قرار دینے والے شخص کے لیے اس امر کی کوئی ضمانت نہیں کہ وہ 100% اپنے مقصد کو پا سکے گا۔ اسی نقطے کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم نے یوں کہا کہ جس کو جتنا چاہیں اتنا دے دیتے ہیں، لیکن جو شخص اپنے باطن میں ایک بلند و بالا مقصد کو لیے ہوئے ہے، زود رس نتائج و اہداف کا دلدادہ نہیں اور ایمانی قوت کے ساتھ الہی مقاصد کی جانب گامزن ہے، تو ایسا شخص بلا شبہ اپنے مقصد تک ضرور پہنچے گا، کیونکہ خداوند تعالی قدردان و قدر شناس ہے، اپنی بارگاہ میں پیش کیے جانے والے نیک عمل کو قبول کر کے اس کا اجر دیتا ہے۔ آیت کریمہ میں سعی و کوشش کی بھی قید لگائی گئی ہے، کیونکہ محال ہے کہ انسان قدم سعی اٹھائے بغیر راستے کو طے کر لے اور منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں یوں فرمایا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 20، ہم سب لوگوں کی، ان لوگوں کی بھی اور ان لوگوں کی بھی تمہارے رب کے فیض کے ذریعے امداد کرتے ہیں، اور تمہارے رب کی عطا و بخشش میں کوئی دریغ نہیں، یعنی ہم فیاض علی الاطلاق ہیں۔ ہم نے اس دنیا کو تگودو اور سعی و کوشش کے لیے آمادہ و تیار کر کے خلق کیا ہے۔ جو انسان ایک بیج بھی لگائے گا ہم اسے نتیجے تک پہنچائیں گے، جو بھی کسی منزل تک پہنچنا چاہ رہا ہے ہم اسے اس کی منزل تک ضرور پہنچائیں گے۔ حکمائے الہی کا کہنا ہے واجب الوجود بالذات تمام جہات و حیثیات کے لحاظ سے واجب ہے، لہٰذا وہ واجب الفیاضیہ ہے، یعنی اس کی جانب سے فیض پہنچنا ضروری ہے۔ بنابراین خدا پر شے کے خواہاں کی متعلقہ شے تک رسائی میں مدد کرتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ طالب دنیا سے خدا یہ کہے کہ تو گمراہ ہے، تو نے ہماری ہدایت اور نصیحت کے برخلاف عمل کیا ہے، لہٰذا ہم تیری تائید نہیں کریں گے۔ جی نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ جہاں تک اس عالم اسباب و علل میں موجود تمانے و تزاحم اجازت دیتے ہیں، وہاں تک دنیا طلب بھی اپنی دنیا طلبی کے سلسلے میں حمایت و مدد الہی کو وصول کرتا ہے، اور خدا کی بے دریغ عطا و بخشش اس کے شامل حال رہتی ہے۔ بالفاظ دیگر یہ دنیا کاشت کرنے، اگنے، نشوونما کرنے اور فصل اتارنے کے لیے ایک مناسب و زرخیز زمین کی مانند ہے۔ مسئلہ صرف انسان کا ہے کہ وہ اگانے اور نشوونما کروانے کے لیے کس بیج کا انتخاب کرتا ہے اور کس چیز کی فصل اتارنا چاہتا ہے۔ جس بیج کا بھی انتخاب کرے گا اسی کا پودا دنیا کی تیار اور زرخیز زمین میں اس کے لیے اگا دیا جائے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ خدا کی جانب سے ایک مخصوص مدد اور حمایت اہل حقیقت کے شامل حال رہتی ہے، جسے رحمت رحیمیہ کہا جاتا ہے۔ دنیا طلب اس مخصوص رحمت سے محروم ہیں کیونکہ وہ اس کے خواہاں ہی نہیں، لیکن خدا کی رحمت رحمانیہ ہر قسم کے راستے پر گامزن تمام لوگوں کو یکساں نصیب ہوتی ہے۔ بقول شیخ سعدی، یہ ساری زمین گویا خداوند تعالیٰ کا بچھایا ہوا ایک عمومی دسترخوان ہے۔ اس داد و دہش والے دسترخوان پر دوست و دشمن سب بیٹھتے ہیں۔ یہاں تک بیان کیے گئے نکات کی روشنی میں ہماری بحث کافی حد تک واضح ہو گئی ہے۔ ہم نے اس بات کو سمجھایا کہ اخروی اجر و ثواب کے لیے صرف حسن فعلی کافی نہیں بلکہ حسن فاعلی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ حسن فعلی اگر جسم ہے تو حسن فاعلی عمل کی روح و حیات ہے۔ ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ خدا اور روز قیامت پر ایمان حسن فاعلی کے حصول کی بنیادی و ضروری شرط ہے، نیز اس کا شرط واقع ہونا وضع کردہ اور قراردادی نہیں بلکہ ذاتی اور تکوینی ہے۔ مترجم نے اس نقطے کو یہاں پہ حاشیے میں وضاحت کیا ہے۔
مثلاً آگ لکڑی کو اس وقت جلائے گی کہ جب وہ لکڑی مرطوب نہ ہو۔ جلنے کے لیے لکڑی کا مرطوب نہ ہونا کوئی وضع کردہ امر نہیں، بلکہ یہ ایک تکوینی اور طبیعی امر ہے، یعنی اس شرط کو کسی نے وضع نہیں کیا ہے بلکہ خود بخود اشیاء کے طبیعی خواص اس شرط کا تقاضا کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ اس امر کو عدم المانع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن تقرب ذہن کے لیے مصاحتاً یہ مثال بیان کی گئی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کسی منزل تک پہنچنے کی شرط اس کے متعلق مخصوص و معین راستے کو طے کرنا ہے۔ یہاں صرف ایک نکتے کی وضاحت ضروری ہے۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے ضروری نہیں کہ حسن فاعلی کا حصول فعل کے قربتاً الی اللہ انجام دینے پر ہی موقوف ہے، بلکہ حسن فاعلی کے لیے یہاں کافی ہے کہ انسان کسی نیک عمل کو اپنے ضمیر کے سکون اور اپنی قلبی رقت و رحمت کی خاطر انجام دے۔ بالفاظ دیگر انسانی ہمدردی کا جذبہ حسن فاعلی کے حصول کے لیے کافی ہے۔ بنابراین کسی فعل کا انسان کی انا کے لیے نہ ہونا ہی حسن فاعلی کے وجود کی ضمانت ہے۔ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس عمل کے لیے اس کا محرک خدا ہو یا انسانیت۔ یاد رہے کہ ہم مؤخر الذکر بات کی تائید نہیں کرتے کہ جس کے مطابق محرک خواہ خدا ہو یا انسانیت، کوئی فرق نہیں، اور سر دست اس امی کو دقیق بحث میں داخل بھی نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود اس بات پر اعتقاد راسخ رکھتے ہیں کہ خدمت خلق اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے انجام دیا گیا عمل ہرگز انانیت کے جذبے کے تحت انجام پانے والے عمل کی صف میں قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بلا شبہ خداوند تعالیٰ ایسے اعمال انجام دینے والوں کو کچھ نہ کچھ صلہ ضرور دے گا۔ بعض احادیث کے مطابق حاتم جیسے مشرک لوگ مشرک ہونے کے باوجود اپنے سخاوت مندانہ اعمال کی بدولت یا تو عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے یا ان کے عذاب میں کمی کر دی جائے گی۔ متعدد روایات کے ذریعے مذکورہ بالا نکتے کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، شیخ صدوق کی کتاب ثواب الاعمال میں علی بن یقطین سے مروی امام موسیٰ کاظم کی ایک حدیث ہے جسے علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک مومن کے پڑوس میں ایک کافر رہتا تھا۔ کافر اپنے مومن پڑوسی کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیا کرتا اور نیک اخلاق سے پیش آتا۔ جب یہ کافر مرا تو خداوند تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ایسی مٹی سے گھر بنایا جو اسے آگ کی تپش سے بچاتا تھا، اور اس کا رزق اس کے آتشین مقام کے باہر سے اس کے پاس پہنچتا تھا۔ اسے بتایا گیا کہ یہ تمہارے مومن پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک کی بنا پر ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 377۔ مرحوم علامہ مجلسی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، یہ اور اس جیسی دیگر روایات اس بات کی دلیل ہیں کہ بعض کافر دوزخیوں سے ان کے نیک اعمال کے سبب عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ اب رہیں وہ آیات جن میں کفار سے کسی طور عذاب کو نہ اٹھانے کا اعلان کیا گیا ہے، تو وہ اس طرح کے نیک اعمال کے انجام نہ دینے والے کافروں کے بارے میں ہیں۔ نمبر 2، اسی طرح امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، کسی بادشاہ کے ملک میں کوئی مومن رہتا تھا۔ بادشاہ نے اس مومن کو اذیت و آزار پہنچانی چاہی تو وہ فرار ہو کر کسی غیر اسلامی ملک میں ایک مشرک کے گھر پہنچ گیا۔ مشرک نے اس مومن کو اپنے ساتھ رکھا اور اس کی خاطر تواضع کی۔ جیسے ہی وہ مشرک مرا، اس سے خطاب کیا گیا کہ میری عزت و جلالیت کی قسم، اگر جنت میں مشرک کے لیے کوئی جگہ ہوتی تو تجھے وہاں رکھتا، لیکن اے نار جہنم، اسے خوف دلا مگر کوئی نقصان نہ پہنچا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا، ہر روز صبح و شام اس کے لیے اس مقام کے باہر سے اس کا رزق لایا جاتا تھا۔ امام سے پوچھا گیا، جنت سے؟ فرمایا، جہاں سے خدا چاہتا ہے وہاں سے۔ بحار الانوار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 382 نقل از کافی۔ نمبر 3،
زمانہ یہ جاہلیت میں قریش کے ایک معروف کافر سردار عبداللہ بن جدعان کے بارے میں حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا اہل دوزخ میں سب سے خفیف ترین عذاب عبداللہ بن جدعان کا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا انہو کانا یطعم الطعام، وہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ بہار الانوار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 382، نقل از کافی۔ نمبر 4، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام جاہلیت کے چند لوگوں کے بارے میں فرمایا، صاحب قبا کو، حاجیوں کو ہانکنے والے، صاحب عصا کو، اور اس عورت کو کہ جس کی بلی پنجے مارتی تھی، اس نے بلی کو قید کر دیا، نہ اسے کھانا دیا اور نہ ہی آزاد کیا تاکہ شکار کر کے خود ہی اپنی غذا کا بندوبست کر لیتی۔ ان سب کو میں نے آگ میں دیکھا اور بہشت میں داخل ہوا۔ وہاں میں نے اس مرد کو دیکھا جس نے کتے کو پانی پلا کر اس کی جان بچائی تھی۔ بہار الانوار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 382، نقل از کافی۔ قلیل یا کثیر تعداد پر مشتمل تقریباً ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جنہیں ملنے والا کم ترین صلہ عذاب میں تخفیف یا اس سے یکسر نجات کی صورت میں ملتا ہے۔ اگر ہمیں ایسے لوگ نظر آئیں جو بنی نوع انسان یا حتیٰ کسی بھی جاندار، کیونکہ لکل کبد حراء ان اجر کے ساتھ بغیر کسی توقع اور صلے کی لالچ کے نیک سلوک کریں، حتیٰ ان کے ضمیر کی گہرائیوں میں عمل کا محرک یہ نہ ہو کہ ناداروں کے چہروں میں کہیں وہ اپنی تصویر زندگی نہ دیکھ لیں، یعنی مستقبل میں اس طرح کے حالات مبتلا ہونے کے ڈر سے محتاجوں کی مدد نہ کریں، بلکہ خدمت خلق اور احسان کا جذبہ ان میں اس قدر مضبوط ہو کہ اگر انہیں یہ علم ہو جائے کہ کسی بھی قسم کا ذاتی فائدہ انہیں نہ پہنچے گا، کوئی بھی ان کے اس کار خیر سے واقف نہ ہو سکے گا، کوئی بھی انہیں سبحان اللہ کیا کہنے کے جملے سے نہ نوازے گا، تو تب بھی یہ لوگ کار خیر کو انجام دیں گے، اور لگی بندھی عادت وغیرہ ان کی محرک عمل نہیں۔ تو میرے خیال میں ان لوگوں کے بارے میں یہی کہنا چاہیے کہ ان کے ضمیر کی گہرائیاں معرفت خدا کے نور سے منور ہیں۔ ایسے لوگ بالفرض خدا کا زبانی انکار کریں لیکن اپنے ضمیر کی گہرائیوں میں اس کے معتقد ہیں۔ ان کا انکار در حقیقت ایک ایسی وہمی اور خیالی شے کا انکار ہے۔ اس نقطے کو مترجم نے یہاں پہ وضاحت کیا ہے کہ اگر کوئی انسان خدا کے بارے میں ایک غلط تصور قائم کرے یا اسے خدا کے بارے میں غلط تصورات فراہم کیے جائیں جو کسی طور ذات باری تعالیٰ کے شایان شان نہ ہوں، اور انہی غلط تصورات کی بنا پر وہ خدا کو نہ مانے، تو ایسے انسان کو منکر خدا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس نے خدا کا انکار نہیں کیا ہے بلکہ ایک ایسی شے کا انکار کیا ہے جو در حقیقت خدا نہیں بلکہ خدا کے بجائے اس کے تصورات میں موجود ایک اور شے ہے۔ یہ بات قیامت و معاد کے منکر کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ اگر قرآن و سنت کے پیش کردہ عقیدہ یہ معاد کے برخلاف انسان کسی اور مفہوم کو معاد سمجھ کر اپنے ذہن میں بٹھائے اور پھر قطعی عقلی و برہانی پیمانوں پر پورا نہ اترنے کے سبب اس کی عقل اسے قبول نہ کرے، تو ایسے انسان کو معاد کا منکر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ شخص ایک ایسے عقیدے کا منکر ہے جس کا معاد سے کوئی تعلق نہیں، لیکن مذکورہ شخص اسے معاد سمجھ کر اس کا انکار کر رہا ہے، لہٰذا یہ معاد کا منکر نہیں۔ مترجم: جو خدا نہیں لیکن انہوں نے اسے خدا کے بجائے اپنے ذہنی تصورات میں بٹھا لیا ہے، یا یہ انکار ایک اور ایسی وہمی و خیالی شکل کا انکار ہے جسے انہوں نے خدا اور قیامت کی جانب بازگشت تصور کیا ہے۔ ان کا یہ انکار حقیقتاً خدا اور معاد کا انکار نہیں۔ خیر خواہی، نیکی، عدل اور احسان جیسی صفات کو انہی صفات کی اس طرح سے پسند کرنا کہ جس میں کسی اور جذبے کا رتی برابر شائبہ بھی نہ ہو،
جمیل علل اطلاق یعنی خدا سے عشق و محبت کی نشانی ہے، لہٰذا بعید القیاس نہیں کہ ایسے لوگ عملی طور سے در حقیقت اہل کفر کے زمرے میں محشور ہی نہ ہوں، اگرچہ زبانی اقرار نہ کرنے کی بنا پر منکر و کافر شمار کیے جائیں۔ واللہ اعلم۔